الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إذا جاء نصر الله والفتح, when there comes the help of Allah and the victory. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, and you see men entering the religion of Allah in companies. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Then celebrate the praise of your Lord and ask His forgiveness, for surely He is often returning to mercy. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، وقال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليمان فغطيني به، فأتيته بالقصاء اليمان فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام
وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواعي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعوما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لأن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء.
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه يا الله إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہائے باکر باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ بادل یتیمی کا ہے بادل یتیمی کا ہے جعفر کے سر پہ چھایا باکر کا ہے جنازہ لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72 دیکھا ہے کم سنی میں منظر جو کربلا کا
باقر کا ہے جنازہ، کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باقر، کربل کے بعد پایا پانی نہ کوئی سایہ، باقر کا ہے جنازہ، لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا مل کر بنا رہے تھے ہائے تربت سکینہ، باقر کا ہے جنازہ، ایک پل نہ چین پایا باقر نے زندگی میں، 40 سال بابا کو خون روتے دیکھا، باقر کا ہے جنازہ، مولا ملا ہے تم کو تابوت بھی کفن بھی، بے غسل و بے کفن تھا مقتل میں شہ کا لاشا، باقر کا ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، قل ان صلاتی ونسوکی ومحیای ومماتی یا رب الزہراء بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور الحجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، یا ولی العافیہ نسألک العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ۔ حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائے کلام سے پہلے، جیسا کہ ہمارا روٹین ہے کہ مجلس سے ابتدا سے پہلے ہم اپنے سامعین کو ایک طبی نسخہ ہدیتاً پیش کرتے ہیں، تو آج کا طبی نسخہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں سویک، ستو، سویک میں کیا ہی عظیم برکت رکھی گئی ہے کہ جب انسان پیٹ بھرنے کے بعد اسے استعمال کرتا ہے تو یہ غذا کو ہضم کرنے میں، ڈائجسٹ کرنے میں مفید ہوتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، اور جب بھوک لگنے پر پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ بھوک کو مٹاتی ہے۔ یہ سویک کے بارے میں امام ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سیب، ایپل، جب ایپل کو کھانا چاہو تو اس سے پہلے کہ تم فرسٹ بائٹ لو، اس سے سونگھ لو، تاکہ یہ جب تم ایپل کو اسمیل کرو گے تو یہ تمہارے جسم کی بیماریوں سے تمہیں نجات عطا کرے گی۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
تمام تعریف اس معبود حقیقی کے لیے ہے کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور زمین کا فرش بچھایا۔ تمام تعریف حمد و ثنا اس مالک یکتا کے لیے ہے کہ جس نے آسمان سے لے کر زمین تک نہ جانے کتنی مخلوقات کو خلق کیا، اور نہ صرف یہ کہ خلق کر کے چھوڑ دیا بلکہ خلق کرنے کے بعد ایک بہترین نظام کے تحت انہیں چلایا۔ اور اتنا بہترین نظام اس خدا کا ہے with such utmost perfection، وہ اس دنیا کو چلاتا ہے کہ جس میں نہ کبھی کوئی بھول ہوتی ہے نہ کوئی چوک ہوتی ہے۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ہم انسان کو چوز کیا ایز دا بیسٹ amongst his creations، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر چھوڑ دیا بلکہ اشرف المخلوقات کے لیے اسلام جیسے بہترین دین کی تعلیم ہمیں دی۔ نہ صرف یہ کہ دین عطا کر کے چھوڑ دیا بلکہ اس دین کو سکھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کے سلسلے کو چلایا، اور خاتم النبئین کے بعد ہمیں 2 در ایسے عطا کیے کہ جن کے لیے خود رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد ان 2 در سے وابستہ رہو گے تو تا قیامت گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہمیں وہ کتاب دی جو حمید ہے، فرقان ہے، مجید ہے، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ دوسرا در ہمیں در اہل بیت عطا کیا، اور اسی در پہ نور کی ایک کے بعد ایک وہ کڑیاں ہمیں عطا کی جو آخر الزمان تک ہمیں لے جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کو منعقد کرنے کا سبب شب شہادت امام پنجم امام باقر علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم انہی نور کی کڑیوں میں سے 5ویں کڑی کے اوپر ہونے والے مظالم اور امام کی شہادت کے عنوان سے اس مجلس کو منعقد کرتے ہیں تاکہ امام کے مصائب کو جان سکے، امام کی زندگی پر روشنی ڈالی جا سکے اور امام کی زندگی مبارک سے درس حاصل کر سکے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم اکثر اماموں کی شہادت پہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کہا جائے، ہمارے قوم کے کسی چھوٹے سے بچے سے بھی کہا جائے کہ گیٹ اپ اینڈ اسپیک فار امام علی for 10 minutes اور سے 15 minutes، ایزیلی بآسانی ہماری قوم کا بچہ امام علی کے فضائل بیان کر سکتا ہے۔ بے شک امام علی کے فضائل میں وہ تاثیر ہے کہ وہ مومنین کے خون کو ولولہ اور جوش عطا کرتی ہے، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس در پہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، تمام کے تمام امام اور تمام کے تمام معصومین وہ تمام خصوصیات کو رکھتے ہیں کہ یقیناً یہ سارے کے سارے نسل علی و زہرا ہے، تو یہ سارے کے سارے ان خصوصیات کو رکھتے ہیں۔ یہ ہماری جانب سے کوتاہی ہے، لیکنگ ہے کہ ہم ان امام کی زندگی پر اس طرح سے روشنی نہیں ڈالتے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں ایک مختصر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے۔ ایک درود پڑھیں، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی ولادت 1 رجب کو ہوئی ہے۔ اچھا، اب میری چھوٹی بہنوں کے لیے یہاں پر ایک ٹرک میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ ہم اکثر ولادتوں کو جب اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں تو 5 امام کی ولادت کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ 1 رجب ایزی، ہجری جو ایئر کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو 5ویں امام کی ولادت 1 رجب 57 ہجری ہے۔ 5ویں امام، 5th امام اینڈ 7th معصوم، 7ویں معصوم، 5ویں امام، 7ویں معصوم، 5 and 7 آپ کی ولادت 57 ہجری۔ اچھا اوکے، ایک اور فیکٹ، امام کی زندگی کا لائف سپین، امام کی زندگی کا سپین از 57 ایئرس۔ یہ امام کی برتھ ڈیٹ کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان سی ٹرک ہے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا، رسول خدا کے بعد معصومین میں پہلے محمد ہے۔ آپ کے جو القاب ہے جس میں سے مشہور ہے باقر، باقر العلوم،
باکر یعنی شگافتہ کرنے والا، کھولنے والا، نمایاں کرنے والا، پریزنٹ کرنے والا. آپ کو باکر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی علم کو شگافتہ کرنے والا، علم کو کھولنے والا، علم کو پھیلانے والا. اسی طرح امام کے اور ٹائٹلز ہیں ہادی، شاکر. آپ کی کنیت ابو جعفر ہے. امام کی ایک خصوصیت ہے جو باقی کسی امام کی خصوصیات میں نہیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ہر امام کے جو دادا ہے وہ امام ہے. مثلا چوتھے امام کے دادا امام ہے امام علی، پانچویں امام کے دادا امام ہے امام حسین، اسی طرح چھٹے امام کے دادا امام ہے چوتھے امام. مگر کسی امام کے نانا امام نہیں ہے. فقط پانچویں امام کا یہ درجہ ہے کہ آپ کے دادا بھی امام ہیں، آپ کے نانا بھی امام ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ جو ہے وہ بی بی فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہے، امام حسن کی بیٹی ہے. اسی لیے امام کو ایک خصوصی لقب دیا گیا ہے، جو لقب ہے ابن الخیرتین، یعنی سنگولر اینڈ پلورل، خیر اور خیر مل کر خیرتین ہوتا ہے. جیسے کہ ایک حرم دوسرا حرم، دونوں کے درمیان حرمین. اسی طرح سے کیونکہ دادا کی جانب سے بھی خیر ہے اور نانا کی جانب سے بھی خیر ہے، امام کا لقب ہے ابن الخیرتین. ایک درود پڑھیں. محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اسی طرح پانچویں امام کی فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں تو ایک خصوص فضیلت امام کو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں پانچویں امام کے لیے سلام کہلوایا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث قصہ کے راوی جابر بن عبداللہ الانصاری، جو رسول خدا کے بھی صحابی ہیں، امام علی کے بھی صحابی ہیں، امام حسن کے بھی صحابی ہیں، امام حسین کے بھی صحابی ہیں، اور اسی طرح پانچویں امام کی زندگی تک انہیں حیات اللہ کی جانب سے ملی تھی. تو رسول خدا نے اپنے زمانے میں جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا تھا کہ جابر، تمہیں اللہ اتنی طولانی حیات دے گا کہ تم میری نسل سے میرے پانچویں نائب کو، میرے جو پانچویں ریپریزنٹیٹیو ہوں گے انہیں تم ملو گے، جن کا نام محمد ہوگا اور جو بالکل میری طرح سے ہوں گے. تم انہیں میرا سلام کہنا کہ آپ کے جد رسول اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. اب جب جابر بن عبداللہ کو یہ رسپانسبلٹی، یہ امانت رسول اللہ کی جانب سے ملی، اور جیسے جیسے دور گزرتا گیا جناب جابر کی عمر دراز ہوتی گئی. اب ایسا وقت، ایسا دور آ گیا کہ جناب جابر کی جو آئی سائٹ تھی، نظر تھی، وہ کمزور ہو گئی. جناب جابر ہمیشہ اس فکر میں ہوتے تھے کہ میں اب، کیونکہ مجھے نظر کم آتا ہے، میں کس طرح سے دیکھوں گا اور پہچانوں گا اور یہ سلام کو پہنچاؤں گا جو امانت مجھے دی گئی ہے. ایک روز جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ وہ چوتھے امام کی بزم میں بیٹھے تھے اور وہاں پر ایک بچہ آیا جنہیں محمد کہہ کر پکارا گیا، اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ اس بچے کی رفتار، گفتار، کردار بالکل ہم شکل نبی کی جیسی ہے. تو جناب جابر نے وہ امانت جو رسول اللہ نے دی تھی، سلام جو رسول اللہ نے کہلوایا تھا، وہ پانچویں امام تک پہنچایا. تو یہ وہ ابن الخیرتین ہے جس سے خود رحمت للعالمین نے سلام کہلوایا ہے. ایک درود پڑھیں. محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اسی طرح امام کے فضائل میں کئی معجزات اور کئی کرامات ملتے ہیں. پانچویں امام کے پاس اتنے معجزات تھے کہ لوگ کبھی کبھی امام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آتے تھے. جیسے کہ ہم اکثر امام علی اور جناب سلمان، امام علی اور جناب قمبر کے واقعات کو سنتے ہیں کہ کس طرح ایک دوستی کی جھلک نظر آتی ہے. اسی طرح امام باقر کے صحابی بھی امام کے پاس آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اسی طرح امام کے ایک صحابہ امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ تو کئی معجزے دکھا سکتے ہیں، آپ کے پاس تو بہت سے معجزات ہیں، یہ جو میرے سر پر بال ہے یہ کچھ سفید ہو گئے ہیں.
مولا نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اپنے صحابی کو اپنے پاس بلایا، سر پہ ایک ہاتھ پھیرا، جو گرے ہیئرز تھے وہ سارے جیٹ بلیک ہو گئے۔ یہ بھی معجزہ امام کے پاس تھا کہ امام اس طرح بھی معجزے دکھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جو امام کے ایک صحابی تھے ابو بصیر، جنہیں بصیر کہا ہی اس لیے گیا کہ امام نے انہیں بصیرت دی، امام نے معجزے اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور معجزے سے ان کی آنکھوں کے نور کو واپس کیا تھا۔ ایک درود پڑھے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور صرف ماننے والے اور چاہنے والے نہیں، کبھی کبھی امام کے پاس، اکثر امام کے پاس ایسے بھی آتے تھے جو دشمن کی جانب سے ہوتے تھے، اور یہ انٹینشن لے کر امام کے پاس آتے تھے کہ نعوذ باللہ ہم امام کو ٹیسٹ کریں گے۔ دیکھیں کسے ٹیسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں پوری دنیا کے علم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ امام کے پاس آتے تھے کہ امام کو نعوذ باللہ ہم ٹیسٹ کریں گے، اور جب امام نعوذ باللہ جواب نہیں دے پائیں گے یا امام سے کوئی نعوذ باللہ مسٹیک ہوگی تو ہم امام کا مذاق بنائیں گے۔ اسی طرح کوفے کا ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، نسلوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو کیا اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں اور آپ کے دشمن کون ہیں؟ امام نے کہا ہاں ہم علم رکھتے ہیں کہ ہمارے دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں۔ پھر یہ شخص امام کو ٹیسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے تو آپ میرے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا جانتے ہیں۔ امام نے کہا کہ بتاؤ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں۔ امام نے کہا کس چیز کی تجارت کرتے ہو؟ اب یہ امام سے کہتا ہے کہ میں گندم، ویٹ اور بارلے، گیہوں اور گندم کی میں تجارت کرتا ہوں۔ امام مسکرائے اور امام نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، تم تاجر ہو یہ بات درست ہے، مگر تم گندم اور گیہوں کی نہیں بلکہ تم خرموں کی، ڈیٹس کی، کھجور کی تجارت کرتے ہو۔ اب یہ حیران ہو گیا۔ اب اس سے آگے امام اس سے کہتے ہیں اور آگے سن کہ آج سے 3 دن کے بعد تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اب یہ بات سنی، یہ شخص حیرت میں تھا اور جتنا مجمع موجود تھا سب نے اس بات کو نقل کیا کہ 3 دن کے بعد اس شخص کی اس دنیا سے رخصتی ہو گئی۔ ایک درود پڑھیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح سے امام کو زندگی میں کئی مرتبہ دشمنوں کے جانب سے ٹیسٹ کرایا گیا۔ بالخصوص امام کی زندگی کا جو سپین تھا اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی ہمیں ملتی ہے۔ امام کی زندگی کا جو سپین تھا اس میں بنی امیہ کی حکومت بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، مگر ایک ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا۔ بنی امیہ کی جو اسٹرینتھ تھی وہ کم ہو رہی تھی، اور بنی عباس ابھی پکچر میں اس طرح سے نہیں آئے تھے کہ پورا اوور پاور کر لے۔ یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ بنی امیہ کا پاور تھوڑا تھوڑا سا کم ہو رہا تھا۔ اور دیکھیں شیعیان کی نشانی یہ ہے، تشیع کی نشانی یہ ہے، ایک سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپارچونسٹ ہوتے ہیں، not in the wrong way، غلط طریقے سے نہیں، صحیح معنی میں، کہ جب وہ اپارچونٹی کو دیکھے۔ ہمارے امام نے ہمیں اپنی زندگی سے یہ درس دیا ہے کہ جب یہ ماجرا تھا کہ بنی امیہ انسٹیبلٹی میں تھے تو امام نے اس اپارچونٹی کو اویل کیا ہے، اس موقع کو یوز کیا ہے، اور امام نے بہت زیادہ علم کو پھیلایا ہے۔ اسی لیے آپ کا لقب باقر العلوم ہے، علم کو شگافتہ کرنے والے۔ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کتابوں کو، عالم تشیع کی ہسٹری کو، اکثر حدیثیں ہمیں جو ملتی ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے امام کے نیم کے انڈر ملتی ہے، یعنی ان کے راوی 5ویں اور 6ٹھے امام ہمیں ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ اتنا اس موقع کا فائدہ 5ویں اور 6ٹھے امام نے لیا ہے انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، کہ 25,000 شاگرد امام کے تھے، 25,000 اسٹوڈنٹس جنہیں امام اپنی شاگردی میں لیتے تھے۔
تھے، دین حق سکھاتے تھے، شیعہ سکھاتے تھے، کربلا کا واقعہ بتاتے تھے، حق اور باطل کی پہچان کراتے تھے، اور پھر انہیں امام پوری دنیا میں بھیجا کرتے تھے علم کو پھیلانے کے لیے، حق بات کو پھیلانے کے لیے۔ اسی طرح کئی کتابیں ملتی ہے کہ جو امام کے نام پر ہے، ایٹ لیسٹ 400 بکس جو امام کی حدیثوں کے بارے میں ہیں، جنہیں آگے جا کر شیخ قلیانی نے وغیرہ کمپائل کیا ہے، عالم دین نے کمپائل کیا ہے۔ اللہ رحمت کرے ان کی روحوں پر۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس موقع کا فائدہ اس طرح پانچویں اور چھٹے امام نے لیا ہے کہ جتنا ہو سکے دین کو اسپریڈ کیا ہے، حتیٰ کہ پانچویں امام سے جو یہ علم کو پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا، چھٹے امام کے زمانے تک کئی یونیورسٹیز اور مدرسے اور درسگاہ اماموں نے شروع کی ہے، اور یہی وہ موقع تھا جس سے دین سب سے زیادہ اسپریڈ کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، امام کی زندگی کے اس پہلو سے آج کی مجلس کا درس ہمیں لینا ہے۔ We need to understand the importance of education, علم، knowledge۔ ہمیں آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، سپر پاورز ہے سامنے، جنگ ہے۔ کیوں آج ایران مضبوطی سے کھڑا رہ پا رہا ہے؟ On what basis? On the basis of education, on the basis of technology, on the basis of سپر پاور۔ یہ کیوں سپر پاور بنا ہے ایران؟ کس کے دم پہ بنا ہے؟ ایسی میسائلز، ایسی ٹیکنالوجیز یہ کہاں سے آئی ہے؟ علم سے آئی ہے، ایڈوکیشن سے آئی ہے۔ آج ہم جس دور میں زندگی کر رہے ہیں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ بس فزیکل اسٹرینتھ کے بیسس پہ کسی جنگ کو جیتا جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ اے آئی کا دور ہے، یہ ایڈوکیشن کا دور ہے، یہ وار آف نالج کا دور ہے۔ پانچویں امام باقر العلوم کہا گیا۔ آئیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کہ اے خدا تجھے باقر العلوم کا واسطہ، اس امام کے علم کے واسطے سے، اس امام نے جو علم کو پھیلایا اس کے صدقے میں ہماری قوم کو بھی بہترین ایڈوکیٹڈ قوم بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم، ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آئیے پلٹتے ہیں امام کے علم کی جانب سے کہ کئی لوگ، ابو حشام امام کے پاس کئی لوگوں کو سوالات لے کر بھیجتا تھا، اور خود بھی بڑے بڑے مباحثے آرگنائز کرتا تھا، کہ بڑے بڑے مباحثے لوگوں کو جمع کرتا تھا اور ایکسپرٹس کو بلاتا تھا، اور کہتا تھا کہ مولا یہ لوگ کچھ سوال لائے ہیں۔ دیکھیں، منافقت چاہتا، انٹینشن خود کا تھا کہ امام کو نعوذ باللہ ذلیل و خوار کیا جائے، مگر کہتا تھا کہ مولا یہ لوگ کچھ سوالات لائے ہیں، آپ ان کا جواب دے دے اور ان کو خاموش کر دے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ امام کو اتنی اذیتیں اس نے دی کہ جب اسے پتہ چلا کہ امام علم کو پھیلا رہے ہیں اور اتنا زیادہ امام کے مدرسے اور امام کے اسٹوڈنٹس پاپولر ہو رہے ہیں، اس نے امام کو ڈیمسکس سیریا بلایا اور امام کو کئی موقعوں پر اس نے ٹیسٹ کیا۔ امام جب ڈیمسکس پہنچے ہیں، سیریا اس کے بلانے پہ پہنچے، تو 3 روز تک امام کو شہر کے باہر اس نے رکوایا ہے، اور پھر 3 روز کے بعد جب امام کو دربار میں بلایا تو اس نے بہترین تیر اندازوں کو اپنے دربار میں انوائٹ کیا، اور یہ چاہتا تھا کہ امام کو نعوذ باللہ ذلیل اور رسوا کرے۔ امام جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ بہترین سکلز اپنے شو کرو، اور تیر اندازی کرایا اس نے، اور پھر اس نے امام کو ایک بو اینڈ ایرو دیا، تیر اور کمان دیا، اور کہا کہ مولا اب آپ بھی کچھ اپنا ہنر دکھائیے۔ دیکھیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ امام نے فزیکل اسٹرینتھ کو کبھی ڈسپلے نہیں کیا، جنگ نہیں کی، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ امام نعوذ باللہ کمزور ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ کس کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے پوتے ہیں، یہ ان کے چچا عباس علمدار ہے۔
امام نے بو اینڈ ایرو کمان اور تیر کو اٹھایا، ایک کے بعد ایک امام نے کمان سے تیروں کو چھوڑا۔ اب ایک تیر ہوا میں ہے اور دوسرا تیر یہاں سے چلا، جب دوسرا تیر چلا تو پہلے تیر کو چیرتا ہوا آگے نکلا، ابھی دوسرا تیر ہوا میں ہے، تیسرا چلا، تیسرا تیر جا کر دوسرے تیر کو چیرتا ہوا نکلا، ابھی تیسرا تیر ہوا میں ہے، چوتھا چلا۔ جب تک یہ دیکھتا رہا امام ایک کے بعد ایک تیر چلاتے رہے اور ہر تیر جا کر اگلے تیر کو چیر کر باہر نکلتا رہا، گویا کہ یہ تیر امام کی جابازی کا اور امام کے ہنر کا اعلان کر رہے ہو۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب اس نے دیکھا کہ امام کو تیر اندازی میں یا فزیکل اسٹرینتھ میں رسوا نہیں کر سکتے، اب اس نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ اور امام سے کچھ ٹرکی سوالات پوچھو۔ جب اس نے لوگوں کو جمع کیا تو ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک سوال ہے۔ امام نے کہا پوچھو۔ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں اور آپ کے جج سے میں نے سنا ہے کہ جنت میں انسان کھائیں گے، پیئیں گے، تمام آسائشیں ہوگی، بہترین غذا تناول فرمائیں گے، مگر انہیں کوئی حاجت نہیں ہوگی، مطلب انہیں there won't be any need of using restrooms and washrooms, there won't be excretion in the Jannah۔ تو یہ کہتا ہے یہ کس طرح ممکن ہے، آپ مجھے مثال دے کر سمجھائیے۔ امام نے اس سے کہا کہ دیکھ، تجھے میں آخرت کی نہیں دنیا کی ہی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ کھاتا بھی ہے، پانی بھی جو بھی ماں کھاتی ہے وہ اس ماں سے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ساری چیزیں لیتا ہے، وائٹامنز، نیوٹرینٹ سب کچھ لیتا ہے، مگر اسے کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے، اسے کوئی ایکسکریشن کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اسی دنیا میں تجھے مثال دے رہا ہوں، جنت کی مثال اور ہے۔ پھر کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا، یہ ہم نے سنا ہے کہ جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہوگی اور لوگ اسے جتنا بھی کھائیں گے، جتنا بھی ان چیزوں کو استعمال کریں گے، مگر ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کبھی بھی وہاں شارٹیج نہیں ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا پھر میں تجھے دنیا کی مثال بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک کینڈل ہے، اس ایک چراغ ہے، اسے روشن کیا جائے، پھر اسی چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا جائے اور اس طرح اسی ایک چراغ سے 100 چراغ بھی روشن کیے جائے، تو کیا پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہ دنیاوی مثال میں تجھے دیتا ہوں۔ اب جب ہشام نے دیکھا کہ امام کو مناظرے میں ہرانا ممکن نہیں ہے، اس نے ایک عیسائی پوپ کو بلایا، ایک کرسچن پوپ کو اس نے بلایا امام سے مناظرے کے لیے۔ اور جب کرسچن پوپ کو مناظرے کے لیے بلایا تو یہ کرسچن پوپ امام کو دیکھتا ہے اور امام سے سوال کرتا ہے، امام سے کہتا ہے کہ آپ عالم ہے یا جاہل ہے؟ اب دیکھیں امام کا آنسر سنیے۔ امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، امام نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں جاہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ جاہل نہیں ہیں تو میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور آپ مجھے ان کا جواب میری کتاب سے دیجیے گا، میرے فکس سے، میری جو بلیف ہے، میرے بلیف سے آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، تو سوال پوچھ، میں تجھے تیرے ہی آئین سے، تیرے دین سے، تیرے بلیف سے، تیری کتاب سے تجھے اس کا جواب دوں گا۔ اب یہ کرسچن پوپ سوال کرتا ہے کہ بتائیے ایسی کون سی زمین ہے دنیا میں جہاں پر سورج کی کرنیں صرف ایک مرتبہ پہنچی، ایک ہی مرتبہ سن ریز اس زمین پر پہنچی، نہ اس سے پہلے کبھی وہاں پر سورج کی کرنیں پہنچی تھی، نہ اس کے بعد کبھی وہاں پر سورج کی کرنیں پہنچے گی۔ اب تمام لوگ حیران ہو گئے کہ ایسی کون سی زمین ہے، پوری دنیا میں تو روز ہی سورج نکلتا ہے، روز سورج کی کرنیں پہنچتی ہے، اچھا اگر نارتھ پول ساؤتھ پول کا بھی ہم
امیجن کر لے ایگزامپل، مگر وہاں بھی 6 مہینے سورج نکلتا ہے، 6 مہینے نہیں نکلتا. تو اب تمام لوگ حیرت میں ہیں. امام مسکرائے اور امام نے کہا کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ کے لیے، جب موسیٰ نے عصا کو مارا اور نیل میں راستہ بنا، تو وہ جو سی بیڈ آف نائل تھا، نیل کا جو سمندر کا تل تھا، جو راستہ بنا، اس زمین پہ فقط اس دن سورج کی کرنیں پڑی. اور جب موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے پار ہو گئے اور دریائے نیل بند ہو گئی، اس کے بعد کبھی وہاں پر سورج کی کرن نہیں چمکی. پھر یہ کہتا ہے اچھا اب ایک اور میرا سوال ہے. اس امام نے کہا پوچھ. یہ کہتا ہے کہ تاریخ میں 2 بھائی ایسے ہیں، there are 2 brothers in history جو سیم ڈے پر بورن ہوئے ہیں اور سیم ڈے پر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. they were born on the same day and they died on the same day, but there is an age difference of 100 years between them. 2 بھائی ہیں، ایک ہی دن پر پیدا ہوئے، ایک ہی دن پر اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر ایک 100 سال بڑا ہے، ایک 100 سال چھوٹا ہے. how is that possible؟ اب تمام لوگ خاموش ہو گئے، تمام لوگ حیرت میں ہو گئے کہ یہ کون سا کیلکولیشن ہے، یہ کون سا میتھس ہے کہ ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دنیا سے گئے، مگر ایج ڈفرینسز آف 100 ایئرز. امام مسکرائے اور امام نے کہا یہ نبی عزیر اور عزیرہ جو بھائی تھے، یہ ان کا واقعہ ہے کہ جب عزیرہ اور عزیر ایک زمانے میں اللہ کی جانب سے نبی تھے اور عزیر ایک ریگستان سے چل کر جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک پوری بستی ہے جس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے اور تمام گھر گر چکے ہیں، تمام لوگ اس بستی کے ہلاک ہو چکے ہیں اور بالکل مارٹل ریمینز لوگوں کے پڑے ہیں، بالکل جسم گل چکے ہیں، ہڈیاں گل چکی ہیں. اس وقت جناب عزیر کو ایک سوال آیا اور انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تو روز قیامت ان لوگوں کو کیسے اٹھائے گا، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسی حالت میں ہیں، ان کے نہ جسم سالم ہے، نہ ان کی ہڈیاں سالم ہیں، یہ بالکل سڑ اور گل چکے ہیں، کس طرح سے ان کی رجت ہوگی، کس طرح سے انہیں تو واپس زندہ کرے گا. تو جب یہ سوال ہوا، نبی عزیر ان کے ڈونکی کے ساتھ، جو ان کی سواری تھی، ان کا گدھا، اللہ نے انہیں سلا دیا. اب جب نبی عزیر کی آنکھ کھلی اور نبی عزیر اٹھے نیند سے، تو اللہ نے سوال کیا عزیر کتنے وقت کے لیے سوئے تھے؟ جناب عزیر کہتے ہیں لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے یا کچھ ساعت کے لیے، کچھ دیر کے لیے. اللہ کہتا ہے نہیں عزیر، تم 100 سال کے لیے سوئے تھے. اپنے گدھے، اپنی سواری کی جانب دیکھو. جب جناب عزیر نے دیکھا تو ان کا گدھا بالکل ڈیکمپوز ہو چکا ہے، بالکل سڑ اور گل چکا ہے. اب اللہ نے کہا دیکھو عزیر، میں کس طرح تمہارے گدھے کو واپس سے زندہ کرتا ہوں. اللہ کا ایک اشارہ کن فیکن کا مالک ہے. گدھا جو بالکل سڑ اور گل چکا تھا، جناب عزیر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ گوشت اور خون ملنے لگا، ہڈیاں جڑنے لگی، اس کے اوپر جلد سکن آنے لگی اور پورا مکمل جیسا ان کا گدھا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اللہ کہتا ہے عزیر میں تمہیں 100 سال سلانے کے بعد ایسے کھڑا کر سکتا ہوں کہ تمہیں لگے کہ بس کچھ منٹ کے لیے تم سوئے ہو. اب جب عزیر اپنے گھر پہنچے، دروازے کو کھولا تو جناب عزیرہ تھے. کہتے ہیں کہ تم بالکل میرے بھائی کی طرح نظر آتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہی ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں 149، جب یہ سوئے تو ان کی ایج 49 ایئرس تھی دونوں کی، مگر ایک سو گئے تو ان کی ایج وہیں رک گئی اور یہ 149 ایئر اولڈ تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے اس طرح سے سلا دیا تھا. اس کے 1 سال بعد دونوں کی سیم ڈے پر اس دنیا سے رخصتی ہو گئی اور دونوں کی ایج 150 ایئرس تھی، مگر ایک 100 سال کے لیے اللہ کی جانب سے سلا دیے گئے تھے. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کرامات، معجزات اور اسی کے ساتھ کتنے شجاع ہمارے اور آپ کے 5ویں امام تھے. یہ وہ معصوم ہیں، وہ کریم امام ہیں
کہ جنہوں نے علم کے ذریعے سے پوری دنیا میں حق کے پیغام کو پھیلایا ہے. اتنے شاگرد اور اتنی حدیثیں امام کے نام سے ہے کہ آج جو ہم تک دین اسلام پہنچا ہے یہ احسان ہے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام کا. جبکہ جب ہم امام کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو پر مصائب آپ کی زندگی ہے. ہاں عزیزان گرامی، ہم آج آپ کے اور ہمارے 5ویں امام کی شب شہادت کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ وہ مظلوم امام ہیں کہ جنہوں نے کم سنی میں، بہت کم عمر میں وہ مظالم دیکھے ہیں کہ جن کے لیے ملتا ہے کہ چوتھے امام جب تک زندہ رہے الشام 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 کہہ کے روتے رہے. یہ وہ شام کے مظالم ہیں جو خود 5ویں امام اپنی زبان سے بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے کم سنی میں دیکھا کہ شام کا دربار تھا، لوگ اپنی چھتوں سے پتھر مارا کرتے تھے، کوئی جلتا ہوا انگارہ پھینکا کرتا تھا، اور جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ گرم خاک کو پھینکا کرتے تھے. ہمارے زخموں پہ گرم خاک جب لگا کرتی تھی تو اس زخم میں چبھن ہوا کرتی تھی. لوگ کھولتا ہوا پانی اپنی چھتوں سے ہم پر ڈالا کرتے تھے. امام فرماتے ہیں کسی شکی نے جلتا ہوا انگارہ میرے بابا پہ پھینکا. اللہ کسی بچے کو اپنے والدین کی ایسی مظلومی نہ دکھائے. 5ویں امام نے کم سنی میں یہ مظالم دیکھے. امام کہتے ہیں کسی نے جلتا ہوا انگارہ میرے بابا کے سر پہ پھینکا. میرے بابا کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے تھے. وہ جلتا ہوا انگارہ امامے میں جا کر پھنس گیا. امامہ جلتا رہا، میرے بابا کا سر جلتا رہا، مگر نہ میں ہٹا سکا، نہ پھوپھی بچا سکی، نہ بابا اپنا دفاع کر سکے. ہاں وہ 5ویں امام ہیں کہ جن کے لیے منہال نے چوتھے امام سے سوال کیا، مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا جو پیدل سفر تھا وہ آپ نے رکوع کے عالم میں کیا. مولا کیا بات ہے کہ آپ سیدھے نہ کھڑے ہو سکے؟ کیوں آپ نے جھک کر رکوع کے عالم میں یہ سفر پیدل طے کیا؟ چوتھے امام کہتے ہیں منہال، ایک رسی میں تمام بیبیوں کے شانے باندھے گئے، اسی رسی میں میرے بازو باندھے گئے، اور اسی رسی میں سکینہ اور محمد باقر کا گلا بندھا تھا. ان دونوں کمسن بچوں کا قد چھوٹا تھا، ہمارا قد اونچا تھا. اگر ہم سیدھے کھڑے ہوتے تو ان بچوں کے گردن کی رسیاں کھچ جاتی، بالکل جیسے پھانسی لگتی ہے. محمد باقر اور سکینہ کے گلے میں رسن کھچتی تھی. یہ وہ مظلوم امام ہے جنہوں نے کم سنی میں یہ ماجرا دیکھا اور پھر بعد کربلا ساری زندگی اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا. جب تک سجاد زندہ رہے کربلا کو روتے رہے، یہاں تک کہ خود یہ مظلوم بیٹے نے کہا کہ جب میں نے اپنے بابا کو غسل دیا پشت پہ تازیانوں کے نشان باقی تھے. 5ویں امام چیخ مار کے روئے، مگر پھر بھی ظالموں کو ترس نہ آیا. امام سے دشمنی اس حد تک پہنچی کہ امام کے گھوڑے کی زین میں زہر لگایا گیا. کئی روایتیں ہیں، ارباب منبر سے ایک روایت ملتی ہے کہ زین پہ زہر لگایا گیا، اور ایسا کاری زہر تھا کہ کئی دنوں تک امام کی طبیعت ناساز رہی. امام تڑپتے رہے اور تڑپ تڑپ کر میرے مولا اس دنیا سے شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیماً بامرہ. بار الہ تجھے واسطہ باقر العلوم کا، تجھے واسطہ امام محمد باقر کا، تجھے واسطہ امام کے اوپر کم سنی میں گزرنے والے مظالم کا.
ہماری سب سے پہلی دعا اور سب کی متفق دعا، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ایران کو جیت اور فتح کا جشن منانا نصیب فرما، تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما، دنیا میں جہاں جہاں تشیع پر مسلمانوں پر ظلم ہے تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے خدا، یہ جنگ کے حالات، اس سب سے یہ حالات سے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان سے ایک چیز جس کے لیے ہم سب کا دل تڑپتا ہے، میرے خدا زیارات کے راستوں کو کھول دے، امن و امان کا پرچم لہرا دے، اور ہمیں وہ دن دکھا کہ ان تمام ظلم کا بدلہ لینے کے لیے، کربلا کے مقتول کا بدلہ لینے کے لیے، اور تمام اماموں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے یوسف زہرا کا ظہور ہو، اور ہم ان کے لشکر میں امام کی نصرت فرمانے کے لیے موجود ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زیارت پڑھتی ہوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کی، جنت البقیع سے دور دل سے نزدیک، قربتاً الی اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا امام الہدیٰ، السلام علیک یا بدر الدجیٰ، السلام علیک یا کہف التقیٰ، السلام علیک یا قائد اہل التقویٰ، السلام علیک یا باقر علم النبیین، السلام علیک یا زین السماوات والارضین، اللہم کما جعلتہ علما لعبادک ومستودعا حلمک ومترجما لوحیک فصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من ذریت انبیائک واصفیائک ورسلک وامنائک یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآله الطاهرين۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.